الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام دائما على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بنت صلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ہر عجز و ناتوانی، عیب، کمزوری، بے بسی، مجبوری سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب بندے کو سیر کرائی رات کے خلیل حصے میں مسجد حرام کعبۃ اللہ شریف سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، بابرکت بنا دیا ہم نے جس کے گرد و نواح اطراف کو، بیت المقدس کے اطراف کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی ذات سبحان ہے، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر مجبوری سے پاک. اللہ کی ذات علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. خالق السماوات والارض ہے، زمین اور آسمان کا خالق ہے، خالق کائنات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. تو وہاں کوئی چیز ناممکن نہیں، ہر چیز ممکن، ہر چیز ممکن، کامل قدرت والی ذات ہے، کوئی محال نہیں ہے کوئی چیز. تو اللہ ہر چیز سے پاک ہے، عاجزی سے پاک ہے، وہ پوری قدرت والی ذات ہے. وہ جس نے سیر کرائی رات کے مختصر سے حصے میں، لیکن یہ سیر پوری کامل سیر رہی وقت مختصر حصے میں، لیکن قدرت کی ساری نشانیاں دکھا دیا اللہ نے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سیر میں زمین کے اوپر اور زمین کے اندر کا مشاہدہ فرمایا، ساتوں آسمانوں کا مشاہدہ فرمایا، جنت، دوزخ، سدرۃ المنتہا، تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو مشاہدے میں لایا، سیر کروایا. سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات، پوری قدرت والی ذات ہے. یہ ممکن ہے اللہ کے لیے کہ وہ رات کے مختصر سے حصے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کی سیر کروایا، جنت و دوزخ کی سیر کروایا، آسمانوں کی سیر کروایا، سب کچھ رات کے مختصر سے حصے میں. تمام عجائبات قدرت کا مشاہدہ کیا گیا، کوئی گوشہ باقی نہیں رہا، ایسی مکمل سیر ہوئی. سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بعبدہ. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت عبودیت ذکر فرمائی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو سیر کرائی اپنے بندے کو. تو یہاں
صفت عبودیت کا ذکر فرمایا گیا، جس کے معنی ہیں انتہائی درجے کی عاجزی کرنا، اور جتنا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا وہ حد بیان سے باہر ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ صفت خود پسند فرمائی ہے، کیونکہ جب آپ کو دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا کا قرب نصیب ہوا اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عجز و نیاز کا اظہار کیا، اور التحیات للہ والصلوات والطیبات کے ساتھ اس بارگاہ عالی میں ہدیہ عجز و نیاز پیش کیا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تمام کائنات میں نے تیری خدمت کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے مولا، ایک تیری ذات ہے، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، ترکت کلھا لاجلک، میں نے تیری رضا کے لیے اس پوری کائنات کو ترک کر دیا ہے۔ تو زبان قدرت سے ارشاد ہوا کہ اے محبوب بما اشرف کا اليوم، کہ آج میں تجھے کون سا لقب عطا کروں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا شرفنی بنسبت العبودیہ الیک، کہ مجھے اپنا بندہ ہونے کی نسبت سے مشرف بات فرما، یعنی یہ عبودیت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اس صفت عبودیت کو پسند فرمایا کہ اے اللہ تو مجھے اس صفت سے شرفنی بنسبت العبودیہ الیک، کہ مجھے اپنا بندہ ہونے کی نسبت سے مشرف بات فرما۔ تو مولا کریم نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، جو سیر کرائی اپنے بندے کو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن کمالات و امتیازات سے نوازا، ان میں سب سے بڑا امتیاز و کمال عبدیت کاملہ کا مقام ہے۔ عبد کامل کون؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ عبدیت کاملہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عربی زبان میں عبد کا معنی غلام اور بندے کے ہیں، اور کسی کے عبد ہونے کو عبدیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عبد کے معنی و مفہوم کے بارے میں عام لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے کہ لفظ عبد کا اطلاق صرف انسان پر کیا جاتا ہے، یعنی صرف انسان کو عبد سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی معنوی وسعت کے اعتبار سے لفظ عبد جملہ موجودات کائنات کو محیط ہے۔ کائنات ارضی و سماوی میں موجود ہر چیز بارگاہ رب العزت میں عبد کا درجہ رکھتی ہے، یعنی اللہ کے سوائے جو کچھ بھی ہے ساری مخلوق جو ہے عبد ہے، اللہ کی عبادت ہے کرنے والی ہے وہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج بیداری کی حالت میں ہوئی، کیونکہ فرمایا گیا بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا، اور بندہ جسم اور روح دونوں کا نام ہے۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ جو جسم اور روح کا دونوں کا نام ہے۔ تو انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے، جب وہ نکل جاتی ہے تو وہ ناش کہلاتی ہے، لاش کہلاتی ہے، ڈیڈ باڈی کہلاتی ہے۔ اگر کوئی شخص سو رہا ہے، اگر اس کے جسم میں روح ہے تو آپ کہیں گے کہ فلاں شخص سو رہا ہے، لیکن اگر روح قبض ہو گئی، روح نکل چکی ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ شخص سو رہا ہے۔ جسم پڑا ہوا ہے، سب رو رہے ہیں کہ چلا گیا چلا گیا، ارے جسم تو موجود ہے، کہاں گیا؟ لاش تو سامنے پڑی ہوئی ہے، لیکن سب کہہ رہے ہیں کہ چلا گیا، گزر گیا۔ تو مطلب یہ کہ روح چلے گئی، جسم رہ گیا، روح چلے گئی۔ تو بندہ جو ہے روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے۔
تو سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، یعنی جسم اور روح کے ساتھ لے گئی، صرف روح کو نہیں لے کے گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. سیر جو کروایا، معراج جو ہوئی، روح کی نہیں ہوئی صرف، بلکہ جسم مع روح ہوئی. تو عبادت کے لائق صرف خالق کے کائنات کی ذات ہے، جبکہ خلقت کے اعتبار سے عالم ارضی اور عالم بالا سے تعلق رکھنے والی ہر چیز، جن و انس، ملائکہ، حیوانات، نباتات، جمادات، شجر و حجر، غرض کے کائنات بسیط کے ہر گوشے میں پائی جانے والی ہر چیز اپنے خالق و مالک کے ساتھ رشتے بندگی میں منسلک ہے. ہر چیز بندگی میں ہے اللہ کے سوائے. تو عبد کے معنی عابد بھی ہوتے ہیں اور خادم و غلام کے بھی ہوتے ہیں. عبد کے معنی عبادت کرنے والے کی بھی ہوتے ہیں، عابد کے جو اللہ کی عبادت کرتا اس کو بھی. اور ایک معنی ہوتے ہیں عبد کے غلام کے معنی یا خادم کے معنی ہوتے ہیں. جب عبد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کیا جائے گا تو عبد کے معنی عابد کے ہوں گے. عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، اللہ کی عبادت کرنے والا. اور جب غیر اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو معنی ہوں گے غلام یا خادم کے ہوں گے. لہذا عبد النبی کے معنی نبی کا غلام، عبد المصطفیٰ مصطفیٰ کا غلام، یا غلام یا خادم کے معنی میں بھی آتے ہیں. تو نسبت اللہ کی طرف، جیسا مومن، اللہ بھی مومن ہے، نبی بھی مومن ہے، ہم بھی مومن ہیں، لیکن اللہ ایمان دینے والا ہے. اللہ ایمان دینے والا، اللہ مومن، نبی مومن، ہم مومن. تو یہ مومن میں فرق ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، قل یا عبادی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو، یعنی اپنی امت سے فرما دو کہ کیا فرما دو؟ قل یا عبادی، اے میرے بندو. یہ بندوں سے مراد امتی ہیں. اے حبیب حکم فرمایا گیا، قل یا عبادی، اے حبیب آپ فرما دیجئے میرے بندے ہو. بندوں سے مراد میرے امتی، میرے غلاموں. اے میرے بندو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یہ سورہ زمر کی آیت ہے. تم فرما دو اے میرے بندو. کون؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا عبادی. یا عبادی کا مطلب اے میرے امتیوں. یا بندے سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے والے نہیں، حضور عبد کامل ہے. اب یہاں پر عبد سے مراد تمام امت ہے. یہاں پر تم فرما دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید و مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب گناہ بخش دیتا ہے. تو اس آیت میں یا عبادی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں، یعنی غلام اور خادم کے معنوں میں بندے کہا گیا. اب اس آیت کے یہ معنی ہوئے کہ اے محبوب فرما دو کہ اے میرے غلاموں. تو یہ بندہ جو ہے مختلف علاقوں میں بھی عام کسی اشخاص کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ایک بندہ، دو بندہ، تین بندہ. تو فرد کے لیے بھی استعمال ہوتا یا غلام کے لیے ہوتا ہے. تو مختلف علاقوں میں، مختلف زبانوں میں، مختلف طور پر استعمال میں آتا ہے، لیکن ہر جگہ ایک ہی مفہوم نہیں ہوگا کہ عبادت کرنے والا. اللہ کا بندے سے مراد اللہ کی عبادت کرنے والا. اور دوسرے جو معنی ہوں گے وہ غلام کے معنی میں ہوں گے اور مختلف معنوں میں ہو سکتے ہیں. اب اس خطاب سے کفر خود بخود نکل گئے. قل یا عبادی، اے بھی آپ فرما دیجیے اے میرے بندو. تو بندوں سے مراد امتی ہو. تو غیر امت جو ہے وہ کفر خود بخود نکل گئے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور خدام تو مسلمانی ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفا میں حدیث نقل کی ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا، کنت عبدہ و خادمہ، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ اور خادم ہوں.
سیدنا عمر فاروق فرما رہے ہیں، سیدنا فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ کنتو عبدہ و خادم ہوں، کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ تھا اور خادم تھا، خادم ہوں. تو یہ عبد کے معنی غلام اور خادم کے معنی میں آتے ہیں. صحابہ کرام نے بھی بارہا کہا فرمایا ہے کنتو انا عبدہ و خادم ہوں، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد اور خادم ہوں. تو یہ مفہوم ہر جگہ مختلف ہوتا ہے. اللہ کی طرف نسبت ہو جائے تو وہاں پر اللہ کا بندے سے مراد اللہ کی عبادت کرنے والا، نبی کی طرف یا دوسرے غیر کی طرف اگر ہو جائے تو وہاں غلام اور خادم کے معنی میں ہوگا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر بعبدہ کے لفظ سے فرمایا گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو سیر کرائی اپنے بندے کو. جس کی متعدد حکمتیں ہیں یہ لفظ عبد استعمال کرنے کی. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل رفعت شان اور علو مرتبت کو دیکھ کر امت اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے جس میں عیسائی کمالات عیسوی کو دیکھ کر مبتلا ہو گئے تھے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرماتے تھے، تو آپ کا یہ ایک معجزہ دیکھ کر ابن اللہ کہنے لگے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات کو ملاحظہ فرمایا. صحابہ کرام نے معجزہ شق القمر کو بھی دیکھا، ملاحظہ فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو شق کر رہے ہیں، سورج کو پلٹاتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں، کنکریوں سے کلمہ بھی پڑھواتا ہوا دیکھ رہے ہیں، شجر حجر نباتات جمادات ہر ایک سے اطاعت کرواتا دیکھ رہے ہیں. ساری مخلوق جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہی ہے، فرما برداری کر رہی ہے، سب دیکھ رہے ہیں. کنکریاں کلمہ پڑھ رہے ہیں، پانی کے انگلیوں سے چشمے جاری ہو رہے ہیں. تو تمام انبیاء کرام معجزات لے کر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے ہیں جو قدرت کی نشانیاں ہیں. معجزہ وہ جو عاجز کر دے، معجزہ وہ جو عاجز کر دے، انسان عاجز آ جائے سمجھنے سے. تو ہر نبی معجزات لے کر آئے، تمام انبیاء کرام معجزہ لے کر آئے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ بن کر آئے. سر تاپا معجزہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت آپ کے تمام معجزات دیکھنے کے باوجود بھی آپ کو کیا فرماتی ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کے سارے کمالات دیکھنے کے باوجود بھی آپ کو عبد کہتی ہے، اللہ کا بندہ کہتی ہے، ابن اللہ نہیں کہتی ہے، ابن اللہ نہیں کہتی ہے، عبداللہ کہتی ہے، کہ عبداللہ ابن عبداللہ کہتی ہے، کہ حضرت عبداللہ کے بیٹے کہتی ہے، حضرت آمینہ کے بیٹے کہتی ہے. تو یہ امت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتی ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتی ہے، اور اس بات کا ڈنکے بجاتی ہے کہ یہ نبی جو ہے ہمارے، یہ حضرت عبداللہ کے فرزند ہے، حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں، حضرت آمینہ کے فرزند ہیں، ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی. تو یہ امت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کر اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ یہ عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. تو یہ امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے پاک رکھا ہے. نبی کی امت شرک سے محفوظ ہے. کوئی مسلمان، کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معبود نہیں کہتا ہے، ابن اللہ نہیں کہتا ہے. سب یہی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. تو یہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے محفوظ رکھا.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہ امت آپ کو کیا کہہ رہی ہے؟ عبد کہتی ہے، عبد کامل کہتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کیا کہا تھا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، کہ اگر خدائی کا دعویٰ ہے تو سورج کو پلٹا کے دکھا دے۔ تو یہ دعویٰ، یہ اعلان کس نے فرمایا تھا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ابو الانبیاء، جد المصطفیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خدا کی شان وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، کہ اگر خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے نمرود تو سورج کو پلٹا کے دکھا دے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورج کو پلٹا کے دکھا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی امت اتنا عظیم معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی کہہ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو یہ امت شرک میں مبتلا ہونے والی امت نہیں ہے۔ عقیدہ توحید نہایت ہی مضبوط اور پکا عقیدہ ہے اس امت کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میری امت شرک میں مبتلا ہوگی۔ آپ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ یہ ضمانت دے رہے ہیں کہ یہ امت کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، عبد کامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوق اس کی عبد ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مخلوق ہے، اشرف الخلق ہے۔ اشرف المخلوقات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر خلق ہی ہے، تمام مخلوق میں سب سے افضل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق جو ہے وہ عبد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز عبد ہے۔ اب عبد کے بھی اقسام ہیں، پہلے تو دو اقسام، کہ اللہ کے عبد عبادت کرنے والے یا ماننے والے۔ تو عبد میں ایک ہے اللہ کو جو مانتا ہے، اللہ پر ایمان لانے والے بلیور، اور ایک ہے نان بلیور، انکار کرنے والے منکرین۔ یعنی مومنین کا طبقہ ایک، باغیان کا طبقہ، کفار کا طبقہ، منکرین کا طبقہ ایک۔ تو پہلی تقسیم عبد کی دو حصوں میں ہو گئی، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کو نہ ماننے والے۔ تو اب عبد میں جو ماننے والے ہیں ان کے دو اقسام ہو گئے ہیں۔ تو پہلا یہ دیکھیں کہ عبد رقیق ایک ہے، یعنی اس سے مراد وہ مملوک غلام ہے جو پوری طرح اپنے مالک کے قبضے اور اس کی ملک میں ہے۔ عام مومن خواہ عاصی ہو یا مطیع، سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک بمنزل عبد رقیق کے ہیں۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے سب افراد عبد رقیق کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک تقسیم ہو گئی، عبد رقیق تمام کے تمام۔ اور دوسرے ایک عبد عابق، یعنی اپنے مالک سے بھاگے ہوئے غلام کو کہتے ہیں، جو اپنے آقا سے دور چلا گیا۔ تمام کفار، مشرکین، منافقین، بد مذہب اسی زمرے میں آتے ہیں، عبد عابق، یعنی نان بلیور جتنے ہیں وہ سب۔ تو اب عبد رقیق ایک ہے، یعنی عبد رقیق عبد عابق، یعنی ایک بلیور کا ہے، ایک نان بلیور کا۔ اب عبد رقیق میں جو اللہ کی جو بندے ہیں عبادت کرنے والے، جو اللہ کو ماننے والے، ان میں ایک بندے ایسے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے اختیارات ڈیلیگیٹ کیا، اللہ نے کچھ اجازتیں دی، اللہ کے عبد معزون ہیں، پرمننٹ بندے ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، با اختیار بندے ہیں، اللہ کے
با اختیار بندے ہیں. اللہ نے انہیں اپنے کچھ اختیارات عطا فرمایا، لیکن اللہ اختیارات دے کے بری نہیں ہوا. اللہ کامل قدرت والا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات ڈیلیگیٹ کیا، پاورز جو ہے ان کو تفویض کر رہا اور اللہ خود پاور سے ویسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ نے اپنی اجازت دیا ہے ان کو. تو عبد معزون یعنی یہ پرمیٹڈ بندے ہیں، اتھرائز بندے ہیں، ان کو پرمیشن گرانٹ کیا گیا ہے. یہ جو ہے عبد معزون وہ غلام ہے جو مالک کی ملک اور اس کے قبضے میں ہے. اس کی قابلیت، صلاحیت، استعداد اور خوبی کی وجہ سے اس کے مالک نے اپنے کاروبار کا اسے مختار و معزون بنا دیا ہے، اجازت دی ہے، اور اسے اس بات کا اذن دے دیا ہے کہ وہ مالک کے کاروبار میں جائز اور ممکن تصرف کرے. وہ کہ جیسے کاروبار میں کسی کو آپ اجازت دیتے ہیں، کوئی امپلائی کو، کوئی ملازم کو، کہ تمام چیزوں کی آپ اجازت دیتے ہیں، مالک نے اجازت دے دی اپنے ملازم کو، تو اس کا غلام کا بیچنا، خریدنا، لینا دینا سب کچھ اس کے مالک کا بیچنا، لینا، خریدنا متصور ہوگا، کیونکہ یہ اجازت یافتہ ہے، کس کو اسائنمنٹ دیا گیا ہے. تو آپ کوئی مالک اپنے ملازم کو اگر اس بات کا اختیار دے کہ وہ کاروبار میں کچھ خریدے، کچھ فروخت کرے یا تجارت کرے، تو یہ پرمیٹڈ ہے انہیں. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب و مقربین بمنزل عبد معزون کے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا یہ اللہ کے اجازت یافتہ بندے ہیں. ہمیں نماز میں دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اور سیدھا راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلا، ان لوگوں کی روش پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. اللہ کا جن پر انعام ہوا ان کے راستے پر چلنے، ان کی روش کو اختیار کرنے کے لیے دعا سکھائی جا رہی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا انعام کن پر ہوا ہے؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیین پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر اللہ نے ان پر انعام فرمایا ہے. تو یہ انعام یافتہ جو بندے ہیں یہ اللہ کے معزون ہیں. اللہ نے انہیں اجازتیں دی ہے، اختیارات دیا ہے. انعم اللہ کا ان پر انعام ہے، نبیین پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر. تو یہ اللہ کے اجازت یافتہ بندے، ڈیلیگیٹ، ان کو پاورز اتھرائز بندے ہیں. یہ کس حد تک پاور دیے واللہ عالم. تو عبد معزون مختلف درجات طے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقام محبوبیت پہ فائز ہو جاتا ہے. تو نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین یہ اللہ کے اجازت یافتہ بندے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کے مطابق ان کو عطا کرتا ہے، کچھ اجازتیں دیتا ہے، کچھ اختیارات دیتا ہے، کچھ صلاحیتیں دیتا ہے، کچھ عہدے دیتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معزونیت کے یعنی جو اللہ کی جو اجازتیں ہیں، جو اختیارات اللہ نے جو دیے ہیں کہ بلند ترین مقام پر ہیں. سب سے زیادہ پاورز جو اللہ نے دیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. من النبیین یعنی نبیوں پہ اللہ کا انعام ہے، اور نبیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں. تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے زیادہ آپ کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور آپ کی عبدیت معراج سے سرفراز ہوئی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے معزون ہے، اجازت یافتہ ہے.
اللہ نے اجازت دیا ہے، اور آپ کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج سے سرفراز فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو ساری کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی اللہ تعالیٰ کا مقرب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے سرفراز فرمایا، تو اب اس کائنات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی نہیں۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبد معزون ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے، یعنی شفاعت جو کریں گے وہ اللہ کی اجازت سے کریں گے، تو اللہ کس کو اجازت دے گا؟ قیامت کے دن بارگاہ الہی میں شفاعت کون کرے گا؟ اللہ فرماتا انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انعام والے جو ہیں یہ شفاعت کریں گے۔ تو ان میں سب سے بڑے انعام والے کون؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے پہلے بارگاہ الہی میں اذن پا کر، اجازت پا کر شفاعت فرمائیں گے۔ ہر کام باذن اللہ ان توحید ہے، ہر چیز اللہ کی اجازت سے اگر ہے تو وہ توحید ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرماتے تو قم باذن اللہ، اٹھ جا تو اللہ کے حکم سے۔ تو باذن اللہ ہر چیز اللہ کے حکم سے اگر ہے تو وہ توحید ہے۔ بغیر اذن کے شفاعت کا اعتقاد شرک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی مرضی سے کوئی شفاعت وہ کر لے، اللہ کی اجازت، تو اجازت ہے تو توحید ہے۔ اجازت نہیں مان رہے ہیں آپ، تو مسلمان جو ہے اجازت سے مانتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے شفاعت فرمائیں گے، انبیاء کرام اللہ کی اجازت سے شفاعت فرمائیں گے، صدیقین، شہداء، صالحین، حفاظ، علماء، یہ تمام جو ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاعت کا حق دے گا کہ اللہ کی اجازت کے بعد یہ لوگ شفاعت کریں گے۔ تو اس طرح کا اعتقاد یہ توحید ہے، اور بغیر اجازت کے مانے تو وہ شرک ہوگا کہ دھوس ڈال کے اللہ پر کوئی دھوس ڈال کر شفاعت نہیں کر سکتا، جنت میں نہیں ڈھکل سکتا انہیں، تو شفاعت اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے۔ تو یہ توحید ہے یہ، اور اذن کے ساتھ عین توحید۔ لہذا یہ عقیدہ کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی حاجت پوری کر سکتا ہے، شرک ہے۔ تمام انبیاء، اولیاء، صالحین، صدیقین، شہداء، یہ تمام جو ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے کرتے ہیں۔ اجازت ہے تو توحید ہے، اجازت ہٹا لی جائے، اذن ہٹا لیا جائے تو وہ شرک ہوگا۔ تو مومنین کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اختیارات ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عطائی اختیارات ہیں، اور جب اذن الہی کا عقیدہ آیا تو شرک ختم ہو گیا۔ اب ہر چیز من اللہ مان رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اللہ کے حکم سے، امت کی بخشش کروائیں گے اللہ کے حکم سے، جو انعامات ہمیں تقسیم فرمائیں گے وہ اللہ کے حکم سے۔ تو یہ توحید ہے۔ اذن الہی ہونا اور نہ ہونا توحید اور شرک کا اصل معیار ہے۔ توحید اور شرک میں فرق یہ ہے کہ توحید اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے، اللہ کی اجازت اختیارات مان رہے ہیں تو توحید ہے، اجازت ہٹا کے مان رہے ہیں تو شرک ہو گیا۔ اب اگر کوئی اولیاء اللہ کو باذن اللہ حاجت روا کہے تو شرک نہیں ہوگا، اللہ کی اجازت سے اگر کچھ کر رہے ہیں تو توحید ہے، اجازت۔ اللہ تعالیٰ کے اذن و حکم کے بغیر انسان سانس تک نہیں لے سکتا۔ انسان جو ہے اللہ کے حکم کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا، اور نہ ہی پلک جھپک سکتا ہے، ہونٹ بھی نہیں ہلا سکتا ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم و اذن کے بغیر یہ امور انجام دے سکتا ہے تو بلا شبہ وہ مشرک ہو جائے گا۔
تو سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو سیر کرائی اپنے بندے کو. بندے سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندے کامل، عبد کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.